السلام علیکم۔ لو سر جی پھر دیکھو اتنی ترقی ہم کہہ رہے ہیں ہو گئی ہے، سٹاک ایکسچینج ہماری آسمان پہ پہنچ گئی ہے۔ زر مبادلہ ہمارے 21 ارب ڈالر ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ابھی صبح کی ادھر بجلی نہیں ہے جہاں میں بیٹھا ہوں نا۔ کل میرے ہائی کورٹ میں نہیں تھی بجلی، صبح کی 3 بجے آئی ہے، آج ادھر نہیں ہے، 3 بجے آئے گی۔ تو سر جی نہ گیس نہ بجلی، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ترقی ہے؟ ایک بندہ کو 20 سال کے بعد وہ پاکستان میں کوئی کسی پاکستانی کو ملا یورپ میں کہیں، تو اس نے کہا جی پاکستان نے ترقی کی، اس نے کہا جی بڑی ترقی کی ہے جی، بڑی سڑکیں بن گئی ہیں، بڑے پل بن گئے ہیں، بڑا یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا جی گیس تے بجلی دی لوڈ شیڈنگ ہوندی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی ہوندی ہے۔ کہندی پھر خاک ترقی کی تھی ہے پاکستان نے؟ اور بھائی یہ بنیادی چیزیں ہیں، آپ اتنے دورے کر رہے ہیں، خدا کی قسم میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں کہ جتنی ہماری گورنمنٹ ٹیکس ہم سے لیتی ہے نا، آدھے سے زیادہ پرائیویٹ جیبوں میں جاتا ہے۔ ہمارے جتنے قرضے ہم لے رہے ہیں آدھے سے زیادہ پرائیویٹ لوگوں کے جاتے ہیں۔ ایسے نہیں اربوں روپے کے گھپلے نکلتے، 41 ارب روپے کا گھپلہ کے پی کے میں نکلا ہے، وہ گورنمنٹ ہی ہے نا، وہ کس کا ہے؟ گورنمنٹ کا ہی ہے۔ تو جب تک گورنمنٹ سر جی عوام کو سہولتیں نہیں نہ دے گی، حکومت میں ہم کیوں آتے ہیں؟ ہمارے آپ نے کبھی پارٹیوں کے منشور پڑھے ہیں؟ سب عوام کے لیے یہ ہوگا تو یہ ہوگا تو یہ، عوام کے لیے نہیں ہوتا، سارا کچھ خواص کے لیے ہوتا ہے، بیوروکریسی کے لیے ہوتا ہے، سارا کچھ ان کے لیے ہوتا ہے، عوام کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، کبھی بھی نہیں ہوتا۔ کل بھی میں نے اسی موضوع پہ بات کی تھی، یہ کوئی دور ہے اگر ہم ایٹمی پاور ہیں، ہمارے پاس اب ساری دنیا جی، میں کہہ رہا ہوں کہ بریانی کی طرح ہمارے جہاز بک رہے ہیں، جیسے بریانی کی پلیٹیں بکتی ہیں ایک چاول والی دکان پہ، تو پھر کیا فائدہ اگر ہمارے اندر گیس اور بجلی نہیں ہے؟ آپ اس بات پہ متفق ہیں؟ یہ بیسک چیز ہے سر۔ یورپ میں کتنی ٹھنڈ پڑ رہی ہے، امریکہ میں کتنی ٹھنڈ پڑ رہی ہے، کینیڈا میں کتنی ٹھنڈ پڑ رہی ہے، لیکن وہ گھروں میں سکون سے ہیں۔ ہم ادھر نہیں ہے، بجلی نہیں ہے جی، ہیٹر بھی بند ہے، اے سی بھی بند ہے، گیس بھی نہیں آتی، تو پھر کیا کریں یار ہم؟ کاش ادھر کوئی توجہ دے، ادھر کوئی توجہ دے، کاش، لیکن ادھر آپ توجہ نہیں دیتے۔ یہ اس کے اوپر آپ لازمی کمنٹس کیا کریں، یہ سوشل ایشو ہوتے ہیں، اس کے اوپر آپ لازمی کمنٹس کریں، اور پھر اگلی بات اور کرتے ہیں جی۔ بسم اللہ۔ سہیل افریدی کے دن گنے جا چکے ہیں جی، 15 دن یا 20 دن بس، اور آج ایک مطالبہ کر دیا گیا ہے کہ جناب سہیل افریدی صاحب استعفیٰ دیں، بجائے یہ کہ ان کو پولیس پکڑے اور گرفتاری ڈالے تو وہ خود ہی استعفیٰ دے دیں۔ اب ان کا کیس میں نام آ گیا ہے، ویڈیو میں ان کی پہچان ہو گئی ہے، پشاور کے ریڈیو پاکستان کو اس نے جلایا ہے، حملہ کیا ہے، پشاور کا ریڈیو پاکستان، اس کا فورنزک لیبارٹری کا ٹیسٹ ہو گیا ہے اور وہ رپورٹ آ گئی ہے، تو اب اس کو خود استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ اگلے نام بھی لوگ کہہ رہے ہیں، کوئی کہہ رہے ہیں جی مینا خان کو بنانا ہے، کوئی جو زیادہ گالیاں دیتا ہے نا اس کو بنانا ہے، انہوں نے یہ ذہن میں رکھ لیں۔ کون گالیاں آپ کے ذمہ زیادہ دے رہا ہے؟ وہ شاید کھٹک دے رہا ہے، وہ ویسے قومی اسمبلی کا ممبر ہے، اور دوسرا یہ مینا خان دے رہا ہے، تیسرا وہ شفیع جان دے رہا ہے، ان میں سے کوئی بنے گا جی، 2 میں سے۔ تو استعفے کا مطالبہ آ گیا ہے، اور ویسے بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ 15-20 دن کا مہمان ہے، تو اس کو خود ہی جناب استعفیٰ دے دینا چاہیے، ٹھیک ہے سر جی، سہیل افریدی صاحب کو۔ آگے جناب اگلی خبر سر جی، اگلی خبر، زرداری صاحب ناراض ہو گئے کہ میرے دستخطوں کے بغیر، میں اتنا بے اختیار صدر ہوں کہ میرے دستخطوں کے بغیر آپ نے آرڈیننس جاری کر دیا، اور پھر انہوں نے واک آؤٹ کیا اور سارا کیا، ابھی تک ناراض ہیں، آج بھی ناراض تھے وہ۔ آج ویسے بحرین چلے گئے ہیں 3 دن کے لیے، بحرین میں نے بھی جانا ہے سر جی، بحرین بڑا پیارا ملک ہے، ان دنوں میں بحرین، کویت، ابو ظہبی، دبئی، ادھر کا وزٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی بلاؤ جی، ہمیں بلاؤ۔
پاکستان کے لیے کوئی رکھو پروگرام رکھو، ہم انشاءاللہ مل کے پروگرام کریں گے اور آپ سے گفتگو کریں گے۔ تو یہ ہوا ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ آگے آئیں سر جی، اگلی خبر۔ کل ایک ٹی وی چینل نے انٹرویو لیا ہے وکاس کا۔ وکاس اکرم ہے نا، وہ پی ٹی آئی کا مولوی جس نے بال چٹیاں بنائی ہوتی ہے، وہ مفرور ہے۔ تو کیا ٹی وی والوں کے اوپر یہ پابندی نہیں ہے کہ وہ مفروروں کا انٹرویو نہ کریں؟ یہ انٹرویو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کی بات کو آگے پھیلا رہے ہیں، آپ کیس میں پھنس سکتے ہیں۔ یہ اے آر وائی نے انٹرویو کیا ہے جی وکاس اکرم کا، وہ پولیس کو مطلوب ہے، قانون کو مطلوب ہے، اس کا کیوں انٹرویو کیا گیا ہے؟ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ مفروروں کے انٹرویو ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ویسے تو نواز شریف کے اوپر بھی پابندی تھی جب وہ مفرور نہیں تھے تب بھی، لیکن یہ انٹرویو ہو رہے ہیں تو یہ نہیں ہونے چاہیے، نہیں نہ ہونے چاہیے۔ اچھا جی، آگے آئیں سر جی۔ سہیل افریدی کتنے دنوں کا مہمان ہے؟ وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے 15 یا 20 دن کا مہمان ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی مہمانداری کر رہو، خدمت کر رہو، 15-20 دن میں یہ چلا جائے گا، ٹھیک۔ چائے کا ہی لطف لے رہے ہیں کیونکہ بجلی نہیں ہے تو چائے ہی پی سکتے ہیں نا ہم، ٹھیک ہے دوستو۔ اگلی ساجی خبر یہ ہے کہ عمران مئی کے اوپر 9 مئی کے حملہ کیس میں عمران کے اوپر ایک اور تلوار لٹکنے لگ گئی ہے اور اس کا کسی وقت بھی فیصلہ آ سکتا ہے، اور اس میں بھی عمران کو 10 سال سے لے کے 14 سال تک سزا ہوگی، افریدی کو بھی اتنی ہوگی۔ حکومت اس میں تیزی دکھائے، پراسیکیوشن اپنی گواہیاں ختم کرے اور کیسوں کو دھڑا دھڑ جو ہے نا وہ ختم کیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ یہ صورتحال ہے جی عمران کا۔ اچھا جی، تھال والا گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی نے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ آپریشن نہ کرو، دہشت گردوں کو بچانے کی بات کرتے ہیں، تو دہشت گردوں کے خلاف تو آپریشن ہوگا، نہیں تو آپ ہمیں کوئی رستہ بتائیں کیا کریں۔ سب سے زیادہ جو حملے ہیں وہ کے پی کے میں ہو رہے ہیں، ہر روز ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے دوستو۔ تو انہوں نے بھی ان کے دورے کو بھی مذمت کی ہے گورنر صاحب نے، اور افریدی کے خلاف بھی بڑی باتیں کی ہیں جی، ٹھیک ہے جی۔ آپ آئیں اگلی خبر کی طرف۔ ایمرجنسی نافذ ہو گئی ہے اور ایران نے بھی ایمرجنسی نافذ کر دی ہے اور امریکہ نے بھی کر دی ہے ایران کے اوپر حملے کے حوالے سے۔ ان کو 3 رستے بتائے گئے تھے حملے کے لیے، قسمیں بتائی گئی تھیں کہ آپ سائبر سے حملہ کر سکتے ہیں، جیسے پاکستان نے انڈیا کا کیا تھا، جہاز نہیں اڑنے دیے تھے، فوجی مداخلت سے کر سکتے ہیں، یا سفارتی محاذ سے کر سکتے ہیں۔ تو ایران نے کہا جی ہمارے ساتھ سفارتی محاذ کی بات کریں۔ ظاہر ہے ایران کمزور ہے تو وہ عمران مذاکرات کی طرف آ رہا ہے نا کہ ہمارے ساتھ آپ فوجی اس میں مداخلت کی بات نہ کریں، آپ ہمارے ساتھ سفارتی مداخلات کریں، سفارت کے ذریعے کریں، ٹھیک ہے جی۔ یہ انہوں نے کہا ہے جناب عالی۔ اچھا جی، اگلی سر جی خبر یہ ہے کہ سپیکر سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، آج کاغذات بھی انہوں نے جمع کرانی ہے، اپوزیشن لیڈر کا آج جو ہے وہ انہوں نے جمع کرانی ہے، کل اس کا تقرر ہو جائے گا یا زیادہ سے زیادہ جمعرات تک ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور سہیل افریدی کے دورے کی جو ابھی باقیات پہ بات کر رہے ہیں نا، وہ یہ کر رہے ہیں کہ جناب علی سہیل افریدی سے بہترین دورہ شیر افضل مروت نے کیا تھا، آپ کو یاد ہے نا، اور یہ اس وقت کیا تھا جب ان کے اوپر سختی زیادہ تھی، وہ کوئی وزیر اعلیٰ بھی نہیں تھے، وہ خالی ایم این اے تھے، لیکن انہوں نے پورا موبلائزیشن کی تھی اور اس کو بھی عمران نے فارغ کیا۔ اب شاہد افریدی کی یہ جو تھوڑی سی جے کار ہوئی ہے نا حیدرآباد سندھ میں،
عمران کو کھٹک گیا ہوگا کہ اس کو فارغ کرو، وہ عمران ویسے بھی اس کو فارغ کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ صورتحال ہے جی۔ تو شیر افضل مروت کو بھی فارغ کر دیا، عمران نہیں چاہتا کہ کوئی دوسرے نمبر پہ اس کے ساتھ آئے، ٹھیک ہے دوستو؟ تو ملتے ہیں تب جب بجلی آتی ہے۔ بجلی اور گیس کے بارے میں کومنٹس ضرور کریں آپ۔